بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرات، میں آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں اگر نماز ہو جاتی ہے تو کیا اس میں دوسری جماعت نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں؟ قرآن حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئیں، اور آدمی اگر اتفاق سے سوتے رہنے کی وجہ سے، کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، یا پھر کسی اور عذر سے لیٹ ہو گیا، جماعت میں شامل نہیں ہو سکا، تو یہ شخص اگر فتنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا بلکہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، تو یہ شخص جماعت کر سکتا ہے، جماعت ثانی۔ اور اگر کچھ نوجوان مل کے فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، دوسری جماعت کرنا چاہتے ہیں، اور امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی جماعت ثانی کرتا ہے تو اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، اور جماعت ثانی کرنا ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یتجر علی ھذا فقام رجل فصلی معه۔ یہ ترمذی میں ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں الفاظ تھوڑا سا مختلف ہیں، واقعہ وہ یہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا یصلی وحدہ فقال الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معلوم کیا، ہے کوئی ایسا آدمی جو اس شخص پر صدقہ کرے کہ جا کے اس کے ساتھ وہ نماز پڑھیں؟ یہی روایت مجموع الزوائد میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، تو اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ہی ایک صحابی لیٹ ہو گئے تھے، وہ آئے تاخیر سے، لیٹ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی کس چیز کی وجہ سے آپ پیچھے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو ان صحابی نے کچھ چیز گنوایا اور عذر پیش کیا، معذرت چاہی، پھر وہ نماز پڑھنے لگ گئے تنہا، اکیلا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل، یہی حدیث کہ ہے کوئی آدمی جو اس پر صدقہ کرے، تو ایک شخص کھڑے ہو کر جا کر ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں۔ تو اس روایت میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہی میں سے ایک صحابی ان کے ساتھ مل کر جماعت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں۔ اور کیسی مسجد میں؟ جس مسجد میں امام متعین، مؤذن متعین، حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی امامت کرتے تھے، تو امام بھی متعین، مؤذن بھی متعین۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جس میں امام اور مؤذن متعین ہو اس میں جماعت ثانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی بھی اس میں تردید ہے۔ جماعت ثانی آرام سے کر سکتے ہیں، جب اللہ کے نبی امام تھے، حضرت بلال یہ مؤذن تھے، تو امام مؤذن دونوں متعین، تو ایسی مسجد میں اللہ کے نبی خود جماعت ثانی کرا رہے ہیں، تو جماعت ثانی کسی عذر سے اگر آدمی پیچھے رہ جاتا ہے تو جماعت ثانی کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، بس اڈے کے پاس ہو، اسٹیشن کے پاس ہو، اس کی بھی کوئی قید نہیں، یہ تمام باتیں اپنی